بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اما بعد، میرے عزیز دوستوں، اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے احسان کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل ایمان بنایا اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ایسی نعمت عطا فرمائی کہ جس کا احسان، جس کا شکر زندگی بھر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اپنے کلام میں کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار کر نہیں، اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں۔ کیسی کیسی نعمتیں اللہ کی اوپر برستی ہیں، ہم بتاتے ہوتی ہیں، باوجود کہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، ہم سے نادانی میں، نفس و شیطان کے بہکاوے میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت، اپنا کرم ہمیشہ عطا فرماتا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی رحمت ہم پر نہ اترتی ہو۔ بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ کی رحمتیں برکتیں ہر ایک انسان پر، ہر مخلوق پر اور خاص طور سے اہل ایمان پر نازل ہوتے رہتی ہے، برستے رہتی ہے۔ اور کل روز قیامت میں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ ہم نے جو نعمتیں تم کو عطا فرمائی، تم نے ان نعمتوں کا کیا ادا کیا؟ پوچھو کہ اللہ کا پاس بات درست ہوئی کہ ہم نے تمہیں آنکھ دی تھی، اس آنکھ کا تم نے کیا ادا کیا؟ ہم نے تم میں صلاحیتیں دی تھی سوچنے سمجھنے کی، اس کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ ہم نے سننے کی طاقت تم کو دی تھی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ بولنے کی گویائی تمہاری زبان میں ہم نے عطا فرمائی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ ہاتھوں پیروں میں چلنے پھرنے کی، کام کرنے کی صلاحیت، قوت طاقت ہم نے عطا کی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ تم دن بھر کی مشغولیت سے تھکے ہمارے جب رات میں اس طرح پر لیٹتے تو ہم تمہیں میٹھی نیند سلاتے، تم نے اس میٹھی نیند کا کیا حق ادا کیا؟ تمہارے بھوک کی حالت میں ہم نے تم کو روٹی دی، تمہیں رزق پہنچایا، اس روٹی کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ پیاس کی تڑپ میں ہم نے تم کو پانی پلایا، تمہاری پیاس بجھائی، تم نے اس پہ اللہ کا کیا حق ادا کیا؟ تم کیا کیا چاہتے تھے، ہم نے تمہارے کئی چاہتوں کو پوری کیا، اس پر تم نے اللہ کا کیا حق ادا کیا؟ اللہ کل پوچھے گا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، تعریف کرتے رہنا اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ سبحان اللہ، پاک اللہ کی ذات، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہی سزاوار۔ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ہمیشہ
زبان پر اللہ کا ذکر چلتے ہیں، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر و تازہ ہے۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہمارے قلب میں نورانی پیدا ہو، یعنی ہمارا دل نور سے منور ہو۔ جتنا بھی ہم ذکر کرتے جائیں اتنا زیادہ ہمارا دل نرم و ملائم ہوگا، دل کی سختی ختم ہو جائے گی، دل کے اوپر لگا ہوا زنگ دور ہو جائے گا، دل کا کالا پن ختم ہو جائے گا، دل سے کینہ، کپٹ، جلن، حسد یہ چیزیں نکلتے چلے جائیں گے۔ گناہوں کی وجہ سے جو دل کالا ہو گیا وہ اللہ کے ذکر سے نورانی ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی نسبت سے جو دل کے اندر اندھیرا ہے وہ اللہ کے ذکر سے منور ہو جاتا ہے، وہ اندھیرا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، چاہے حالات خوشی کے ہو چاہے غم کے ہو، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہو۔ وہی اللہ تو ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، وہی اللہ جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، جگاتا ہے، زندگی دینے والا وہی اللہ ہے، راحت دینے والا وہی اللہ ہے۔ ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں تو شفا کا دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ جس کی ہم عبادت کریں۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رب العالمین، صرف ہمارا نہیں سارے عالموں کا رب اللہ ہے، ہر ایک کی ضرورتوں کو پورے کرنے والا اللہ ہے۔ ہم جانتے بھی نہیں ہیں ہماری کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت سے باخبر ہے اور اللہ اس کا انتظام بھی کرتا ہے۔ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور اللہ اس کا انتظام کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں کو دوستوں، جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا اللہ کے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ فرائض تو کرنا ہی ہے، فرائض کو کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ جو احکامات اللہ کے فرض جسے کہتے ہیں، جیسا کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، وہ پڑھنا ضروری ہے، بغیر پڑھ کے چارہ کاری نہیں ہے وہاں، یعنی اللہ کا حکم ہے پڑھنا تو بس پڑھنا ہی ہے۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے ہی پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کا اللہ نے روزے فرض کر دیے تو پھر رمضان المبارک کے روزے فرض روزے رکھنا ضروری ہے، نہیں رکھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے مالدار بنایا ہے، اس مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، سال گزر گیا ہے اس مال کے اوپر، اس کی زکوٰۃ جو فرض مال پر واجب اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، تھوڑی بھی تو پکڑ ہو جائے گی اللہ کے اوپر۔ اللہ نے اتنا مالدار بنایا کہ تم حج کی سعادت کر کے آ سکتے ہو، تو زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض چاہیے۔ اگر تم نہیں کریں گے تو اللہ کے پاس پوچھو، پکڑ ہو۔ فرائض کی کوئی کمی کوتا ہی، فرائض کو پورے ادا کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرائض کی کمی کوتاہی کے اوپر کل آخرت میں پکڑے گا یا پھر اپنے فضل و کرم سے چھوڑ بھی دے گا۔ لیکن جتنا ہم فرائض کے ساتھ ساتھ جب واجبات، سنتوں، نوافل کا اہتمام کرتے جائیں گے، مستحبات کو اختیار کرتے چلے جائیں گے، اللہ کے ذکر کے اختیار کرتے چلے جائیں گے، تو ہم اللہ کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ جتنا ہمارے نوافل میں اضافہ ہوگا، اذکار میں اضافہ ہوگا، صدقہ خیرات میں اضافہ ہوگا، نفلی روزوں میں اضافہ ہوگا، نفلی عبادتوں میں اضافہ ہوگا، اتنا زیادہ ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ جبھی ہے جب ہم فرائض کو پورا کریں گے۔ اگر ہم سے فرائض ہو جائیں گے تو یہ نوافل بیچ میں رہ جائیں گے۔ فرائض کی تکمیل کے بعد نفل کا فائدہ ہے، فرائض کی ادائیگی نہیں ہوگی تو پھر نفل پیچھے رہ جائے گا۔ اس لیے ہم اللہ کے جو فرائض پر آئے ہیں ان فرائض کو فرض کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ واجب و سنت و نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ کل قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ بندے کے اعمال کو جب تولیں گے
فرشتے دریافت کریں گے فرشتوں سے اگر کچھ کمی کوتاہی ہو جائے گی اس کے فرائض کے اندر، انسان بچے کچھ فرائض چاہے کچھ رہ جائے تو اللہ تعالیٰ بولیں گے فرشتوں سے، فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفیلوں کا ذخیرہ بھی، جب دیکھیں گے ان کے پاس نفیلوں کا ذخیرہ ہے تو نفیلوں کے ذخیرے کو فرائض کے اندر کمپلیٹ کریں گے، اس کو مکمل کیا جائے گا فرائض کے اندر لے کے۔ تو اس لیے ہم صرف اس بات پر اکتفا نہ کریں، یہ تو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان، یہ تو اللہ کی توفیق ہے جو فرائض ہم سے ادا ہو رہا ہے، ہم سے فرائض کے اگر ادا ہو رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، شکر ادا کرتے رہنا ہے، اللہ معاف کرو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے کہ اللہ نے ہم سے فرائض کو پابندی کے ساتھ الحمدللہ ادا کر رہا ہے، لیکن صرف فرض کے اوپر ہی اکتفا کر کے نہیں بیٹھنا ہے، اگر کبھی کچھ کوتاہی ہو جائے گی ہمارے فرائض کے اندر تو پھر اس کی پابندی کے لیے نفلوں کا ذخیرہ بھی ہمارے پاس ہونا ہے، اس لیے ہم جتنا ہو سکتا ہے اہتمام کریں، ہم یہ نہ سوچیں کہ میری آج ایک نماز کی تو کیا ہوگا۔ میرے بھائی دوستو، احادیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے، اگر کوئی بندہ اپنے وقت پر فرض نماز ادا نہیں کرتا ہے، بعد میں پڑھ بھی لیتا ہے، نماز کو قضا کر لیتا ہے بنا شرعی عذر کے، شرعی عذر اللہ معاف کرنے والا ہے، بنا کسی شرعی عذر کے اگر وہ فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں ادا بھی کر دیتا ہے تو فرض کو اپنے وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے ایک وقت کو جہنم میں چلنا پڑے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احادیث کی کتاب موجود ہے، آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں، فضائل اعمال کے اندر احادیث موجود ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ ہے کہ اگر کوئی بندے کی ایک فرض نماز قضا ہو جاتی ہے، وہ بعد میں پڑھ بھی لیتا ہے، اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے اسے ایک وقت جہنم میں جلنا پڑے گا، اور ایک وقت ایک طویل عرصے تک جہنم میں جلنا پڑے گا، وہ ایک فرض نماز قضا ہو۔ اور علماء اکرام اس کی تفصیل میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت 80 سال کہتے ہیں، اور آخرت کا حساب سے اگر دیکھا جائے تو علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نماز قضا کرنے کی وجہ سے اسے 2,88,00,000 سال جہنم میں چلنا پڑا، وہ بھی صرف ایک نماز کے دوسرے اعمال کے اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ معاف کرنے بیٹھے کو کوئی پکڑنے والا نہیں، جیسا نوافل کے اندر بتایا گیا ہے کہ آپ جو روزہ رکھیں گے سجدے سال کی عبادت کو صاحب، جیسا جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد فرض نماز ادا کرنے کے بعد پہلو بدلے بغیر 80 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی فضیلت میں 80 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، 80 سال کی عبادتوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، یہ اصل نماز پڑھنے کی اس کے بعد میں پڑھا 80 مرتبہ پڑھا، 80 تک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اللہ ایسے ذرائع کھول کے رکھتا ہے، ایک ادا کے اوپر اللہ تعالیٰ بڑھتے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، ایک ادا کے اوپر اللہ کو ادا پسند آ جائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے سمندر کو اللہ تعالیٰ معاف کروا دیتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ کو ایک ادا کا پسند نہیں آئی تو پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں، ایک نیکی کے لیے ترس جائیں گے تو کوئی رشتے دار، کوئی خاندان والا، کوئی دوست، یہاں تک کہ پیدا کرنے والے ماں باپ بھی ایک نیکی کے لیے ترس جائے گا تو دینے والے نہیں، اور زندگی میں اللہ نے ایسے حالات بنائے، ایسے موقع اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرماتا ہے کہ ہم اس کے اندر تھوڑا سا عمل کریں گے تو کوئی لاکھوں کروڑوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نام میں ہمارے پہ ٹکتے، کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر 10 سلامت رحمت نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کے 10 درجات کو
بلند فرماتے ہیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے۔ اب آپ کو اپنا اختیار ہے، چاہے آپ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ علماء کرام بتاتے کہ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھو، اور جمعے کے دن تو کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کہ آج کے دن جو درود پاک پڑھا جاتا ہے فرشتے خود ہمارے نام کے ساتھ، ہمارے والد کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے اس کا مفہوم خلاصہ کہ تم جمعے کے دن کثرت سے درود مجھ پر بھیجا کرو کہ فرشتے تمہارے نام کے ساتھ، تمہارے والد کے نام کے ساتھ میرے پاس پیش ہوتے ہیں۔ اور علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کم از کم آپ کے درجے کے اندر، آپ کے درجہ ہم سے کم کا کوئی کنسرٹ نہیں، کم سے کم 300 مرتبہ جمعے کے دن درود پاک پڑھو۔ جو آپ کو بہتر پڑھنا ہے، یعنی جو آپ کو آسانی سے پڑھنے آ سکتا ہے پر سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑی فضیلت والا درود شریف اگر کوئی ہے تو درود ابراہیم جو مقتیات میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم جو مقتیات کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کے اندر رکھا ہے کہ بندہ یہ پڑھے بغیر نماز کو کبھی نہیں ہو، تو ہم اس کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں آتا کم از کم اللہم صلی علی محمد بارک وسلم، یا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، جو بھی آپ کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جتنا زیادہ پڑھے اتنا ہے۔ ایسا نہیں کہ 300 بار پڑھے تو امام صاحب چلو 300 بار پڑھ لی، یہ تو کم سے کم کر جتنا اختیار ہے آپ کو، آپ 500 بار پڑھیے، 1100 بار پڑھیے، 2100 بار پڑھیے، 1000 بار پڑھیے، لاکھوں کروڑوں بار پڑھیے، جتنا بھی پڑھیں گے اتنا کم، جتنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ضرور پڑھیں گے اتنا ہی کم، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا حق ادا کر نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل سب سے زیادہ بخیل وہ شخص ہے جو مجھ پر ضرور نہ پڑے۔ اس لیے روزانہ ہی پڑھنا ہے، جتنے کوئی بولتے نہیں، روزانہ پڑھنا ہے پورے دھیان کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قربانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اٹھائی ہے، وہ قربانی کو تصور کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اور زیادہ ثواب۔ آپ اگر ایسے ہی پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک خاص اہتمام کرتے رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت بھی کرائیں گے آپ کو زندگی میں۔ بہت سے صحابہ گزرے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ آپ بھی کچھ نصیب ہو سکتے ہیں بشرطے کہ آپ فرائضوں کا اہتمام کرتے ہوئے، واجب و سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، جو حقوق العباد ہے، حقوق العباد، اللہ کے جو حقوق ہے، بندوں کے جو حقوق ہے ان کو ادا کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے درود پاک کا اہتمام کرتے ہیں۔ سونے سے پہلے وضو کر کے باوضو سویا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ باوضو یعنی وضو کے ساتھ سوتا ہے، اب جب اس کی رات میں نیند ہوشیار ہوتی ہے، جس وقت بھی اس کی نیند ہوشیار ہوتی ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، اس وقت جو بھی دعا کرتا ہے دنیا اور آخرت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھلائی ہے تو ضرور پور فرماتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے باوضو ہونے کی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ جو بندہ باوضو ہوتا ہے، ایک فرشتہ اس کی پیٹھ کو لگ کر رہتا ہے اور وہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایسی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس چیزوں کا بھی اہتمام کرتے رہیں۔ اور بہت سی چیزیں ہیں، وقت کے حساب سے بات آتے رہتی تو کرتے رہنا ہے، تو ہم کیا ہے نمازوں کا بھی اہتمام کریں، درود پاک کا بھی اہتمام کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اس کا خیال کرتے رہیں۔ بیماروں کی مزاج پوری کریں، چاہے رشتے دار ہو، چاہے اڑوس پڑوس ہو، چاہے دوست ہو، چاہے دشمن، ہر ایک کی مزاج پوری کریں۔ کوئی بیمار کسی کا انتقال ہوگا تو اس کی انتقال کی موتا میں جائیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔
ہم سے جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. پڑھنے میں آتا ہے تو پڑھ کے اس کے لیے دعا کیجیے. چاہے اس کے خاندان میں کوئی پڑھنے والا ہو یا نہ ہو. کل ہمارے لیے کوئی پڑھنے والا ہوتا ہے نہیں پتا نہیں. اگر ہم دوسروں کو پڑھتے رہیں گے تو فرشتے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کریں گے تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ سے دعا کو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کرنی توفیق نصیب فرمائیں. ہر بلا پریشانی سے اللہ تعالیٰ سارے عالم کے مسلمانوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. اما بعد میرے عزیز